آپ نے اکثر کھانا بنانے کے لیے لہسن، ادرک یا دوسرے مسالہ جات کو کوٹا تو ضرور ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جس کنڈی اور ڈنڈے کی مدد سے آپ یہ کام کر پاتے ہیں وہ آتا کہاں سے ہے؟ تو آئیے آج ہم آپ کو کنڈی ڈنڈے کے بننے کا عمل دکھاتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں کھانا بنانے کے لیے کئی اقسام کے مسالہ جات ڈالے جاتے ہیں، اور اکثر یہ مسالہ جات کوٹ کر ڈالے جاتے ہیں، جس کے لیے اکثر گھروں میں پتھر کا کنڈی ڈنڈا استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ٹیکسلا کا شہر بدھ مت کی قدیم تہذیب کے باقی ماندہ آثار کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ یہاں مختلف اسٹوپے اور بدھزم کی دیگر نشانیاں بکثرت موجود ہیں، لیکن شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ٹیکسلا آپ کے گھریلو استعمال کی اس بنیادی چیز یعنی پتھر کے بننے والے کنڈی ڈنڈے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ٹیکسلا میں پایا جانے والا پتھر کنڈی ڈنڈے کے لیے نہایت مناسب ہے۔ مناسب ساخت کا یہ گہرے رنگ کا پتھر پہاڑوں سے کاٹ کاٹ کر اس صنعت سے وابستہ افراد کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے مختلف سائز ہوتے ہیں اور مطلوبہ سائز کے مطابق اس کو کنڈی کی تشکیل کے لیے تراشا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسے موٹر سے جڑی ایک مشین سے جوڑا جاتا ہے اور لوہے کے سرے سے اسے تراشنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس عمل کو آسان بنانے اور پتھر کو ہموار کرنے کے لیے پانی کی ہلکی سی فوار بھی ڈالی جاتی ہے۔ میرا نام ہے منصف خان اور میں ہری پور کا رہنے والا ہوں۔ تو یہاں میں 40 سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ 5 سال میں نے کراچی میں کام کیا ہے اور 40 سال میرے یہاں ہو گئے۔ اس کو بولتے ہیں ٹیکسلا اسٹون۔ یہ سامنے پہاڑی سے آتا ہے، پھر دوبارہ مشین پہ جاتا ہے، کٹتا ہے، پھر ہمارے پاس آتا ہے، ہم بناتے ہیں اس کو، بنا کے پھر یہ آگے سپلائی ہوتی ہے۔ اس کو دوری بھی کہتے ہیں، لنگری بھی کہتے ہیں۔ اس کی ڈائمنڈ ٹیپ ہوتی ہے، یہ لگی ہوئی ہے، یہ کٹائی کرتی ہے، ہم اس کو ہاتھوں سے چلاتے ہیں پھر بناتے ہیں۔ دیکھو ایک کنڈی ہوتی ہے جس میں 10 منٹ لگتے ہیں، ایک کنڈی ہوتی ہے جس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، ایک کنڈی ہوتی ہے جس میں گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ مختلف سائز ہوتے ہیں نا، کوئی ایک سائز تو نہیں ہوتا ہے اس میں، سمجھے؟ یہ حساب ہوتا ہے۔ یہ خاص پتھر ہے ٹیکسلا کا۔ دوسرے کو آگے پیچھے جو پہاڑیوں کے پتھر میں اس میں کام نہیں ہوتا ہے۔ اس میں جس قسم کا آپ کام کرنا چاہیں اس قسم کا کام ہوتا ہے، اس کی گارنٹی ہوتی ہے۔ یہ صرف کنڈیاں جو ہیں یہ ٹیکسلا میں بنتی ہیں اور کہیں بھی نہیں بنتی ہیں۔ ٹیکسلا کو دھول جتنی بھی ہے نا اس میں بنتی ہیں، باقی اور کہیں نہیں بنتی ہیں۔ سندھ میں بنتی ہیں مگر سندھ میں جو وہ ہلکے قسم کی بنتی ہیں وہ کام کے نہیں ہوتی ہیں، ویسے بن جاتی ہیں، ڈیکوریشن پیس ہوتی ہیں۔ مطلوبہ سائز اور شکل نکلنے پر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں کنڈی کے اندرونے پر ہتھوڑے اور چھینی کی مدد سے نقوش بنائے جاتے ہیں۔ رگڑائی والا کام باہر ہوتا ہے، اس کو صفائی والا کام باہر ہوتا ہے۔ ہمارا کام ہے اس کو مشین کے اوپر تیار کر دینا، سمجھے؟ پھر اگلا کام جو دوسرا آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ 3-4 ہاتھوں میں ہو جاتا ہے، ایک ہاتھ میں نہیں جاتا ہے۔ پھر ایک رنگائی والے ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر چترائی والے ہوتے ہیں۔ یہ 3-4 ہاتھ میں کام جاتا ہے، ایک ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ شوقیہ طور پر بہت لوگ خریدتے ہیں، کراچی تک جاتا ہے، باہر جاتا ہے، سب جگہ میں جاتا ہے۔ انشاءاللہ اچھا ماجہ ملتا ہے اور اسی سب کچھ اچھا ملتا ہے۔ ایسے کھا پی کے میرے کو نہیں ملتا ہے نا، اچھا معاوضہ دیتے ہیں، سب کچھ کھانے پینے کے لیے دیتے ہیں، اس کے سب کچھ ملتے ہیں۔ بڑے آرڈر بھی آتے ہیں ہمارا، ہم ٹرک یہاں سے ٹرک لوڈ کرتے ہیں، پنجاب میں جاتا ہے، کراچی میں جاتا ہے، سندھ میں جاتا ہے، سب جگہوں میں جاتا ہے۔ یہ پالش وغیرہ کرنے کے بعد بعض کنڈیوں پر رنگ اور روغن کیا جاتا ہے اور ماہر فن اپنے فن کا جادو جگاتے ہیں۔ کنڈی اور ڈنڈے کے علاوہ چکلا بیلن اور فرش پر لگنے والی ٹائلز وغیرہ بھی اسی طریقے سے تیار کی جاتی ہیں۔ اسی طرح پتھر سے بننے والی چکی بھی یہاں تیار کی جاتی ہے۔ ہر چیز بنتی ہے اس کی، دیواروں کے اوپر لگتا ہے، یہ ماربل فرشوں پہ لگتا ہے، ہر چیز پہ لگتا ہے۔ زیادہ اسلام آباد میں اس پتھر کا کام ہوا ہے۔ اسمبلی ہال جو ہے اس کے بعد جو چمنیاں لگی ہیں میرے ہاتھوں کی بنی لگی ہیں۔ اس کے اندر لائٹیں لگی تھی، اس کے چار ہم نے دروازے بنائے تھے، اور اتنی بڑی تھی اور اتنی چوڑی تھی اور اتنی اونچی، ابھی بھی لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں ہاتھ سے کام کرنے والے دستکار نہایت محنت اور جاں فشانی سے نہایت نفیس چیزیں تیار کرتے ہیں۔
ان چیزوں کی دنیا بھر میں مانگ ہوتی ہے اور اس کے باعث پاکستان کا ایک مثبت چہرہ دنیا کے سامنے آتا ہے۔ کرنا چاہیے کام یہ، کیونکہ اس سے 4 پیسے ملتے ہیں، بچوں کا روزگار لگا رہتا ہے، کماتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، جیسے ہم کر رہے ہیں۔ میرے بچے بھی یہی کام کرتے تھے، میں بھی یہی کام کر رہا ہوں، اور جس کا یہ کام ہے اس کے بچے بھی یہی کام کرتے ہیں، خود بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اڑکا سا نقصان دہ ہوتا ہے، مگر اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں 45 سال سے کام کر رہا ہوں، مجھے اگر اس نے نقصان نہیں دیا تو اور کسی آدمی کو کیا نقصان دے گا؟ حالانکہ میری ایج بھی اتنی ہو گئی ہے، 80 سے کچھ میں ہر 3-4 سال کم ہو گئی، اتنی ایج ہو گئی۔ اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان صنعتوں سے جڑے افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے اور انہیں کام کرنے کے لیے مناسب وسائل مہیا کیے جائیں۔